بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کریں کہ علم کے اسباب تین: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ حواس سلیمہ سے جو علم حاصل ہونے والا ہے وہ ایک ہی قسم کا۔ خبر صادق کی دو قسمیں، خبر متواتر اور خبر رسول۔ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم ایک ہی قسم کا، ٹھیک ہے نا، علم ضروری۔ اور خبر رسول، اس سے حاصل ہونے والا علم بھی ایک ہی قسم کا، علم استدلالی۔ عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہے۔ چونکہ وہ دو قسم کا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس علم کی تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں وما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری، وما ثبت بالاستدلال فهو اکتسابی۔ تو علم جو حاصل ہے حواس سلیمہ سے، اس کی تقسیم نہیں کی۔ جو حاصل ہے خبر متواتر سے، اس کی تقسیم نہیں کی۔ جو حاصل ہے خبر رسول سے، اس کی تقسیم نہیں کی۔ جو حاصل ہے عقل کے ذریعے، اس کی تقسیم کرنے کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو بتا دی، کیونکہ وہ ایک ایک ہی قسم کے تھے۔ حواس سلیمہ سے حاصل ہونے والا ایک قسم کا، اور حاصل ہونے والا خبر متواتر سے ایک قسم کا، خبر رسول سے ایک قسم کا، عقل سے حاصل ہونے والا دو قسم کا۔ اس نے تقسیم کیا وما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری وما ثبت بالاستدلال فهو اکتسابی۔ جو بداہت سے ثابت ہو عقل سے، وہ علم جو ثابت ہو عقل سے، اس میں سے جو بداہت سے ثابت ہو وہ ضروری ہے، اور جو استدلال سے ثابت ہو وہ کسبی ہے۔ بات سمجھے جی؟ یہ مطلب کا خلاصہ ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ جو ثابت ہو اس سے ساتھ بداہت کے وہ ضروری ہے، جیسے علم اس بات کا کہ شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہے، اور جو اس سے ثابت ہو ساتھ استدلال کے تو وہ اکتسابی ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں، یہ متن کا خلاصہ۔ اب آپ سمجھیں کہ وما ثبت منہ، وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، کیا العلم الثابت بالعقل، مطلق علم نہیں، کیونکہ مطلق علم کی یہ تقسیم نہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ جو علم ہے حواس سلیمہ سے حاصل ہونے والا اس کی ایک قسم ہے، خبر متواتر سے حاصل ہونے والا ایک قسم ہے، خبر رسول سے حاصل ہونے والا ایک قسم ہے۔ تو مطلق علم جو ہے اس کی یہ تقسیم نہیں ہے، علم ثابت بالعقل کی تقسیم ہے۔ اس لیے منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بتایا العلم الثابت بالعقل، العلم الثابت بالعقل، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ علم جو ثابت ہے عقل سے۔ آگے کا بالبداہت، اس کی شارح نے ایک تفسیر کی، شارح نے اس کی ایک وضاحت کی۔ یہ سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جان لیں۔ تمہید کیا ہے؟ بداہت اور نظر میں کئی اصطلاحات ہیں، یہاں دو اصطلاحیں آپ سامنے رکھیں، دو اصطلاحیں۔ پہلی اصطلاح وہ علم جو دلیل کے ذریعے حاصل ہو، وہ کسبی ہے، وہ نظری ہے، وہ استدلالی ہے۔ یعنی علم کسبی، نظری، استدلالی وہ علم ہے جو دلیل کے ذریعے حاصل ہے، اور جو دلیل کے ذریعے حاصل نہ ہو وہ ضروری ہے اور بدیہی ہے۔ ضروری اور بدیہی وہی ہے، یعنی علم ضروری بدیہی وہ علم ہے جو دلیل سے حاصل نہ ہو، اور جو دلیل سے حاصل ہو وہ کسبی، نظری اور استدلالی، کسبی، نظری اور استدلالی۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے یہ ایک اصطلاح ہے، اور یہ جو ضروری ہم نے کہا نا، اس اصطلاح کے مطابق جو ضروری ہے، اس ضروری کے تحت کئی قسمیں، اس ضروری کے تحت اولی بھی ہے، فطری بھی ہے، حسی بھی ہے، وجدانی بھی ہے، تجربی، تواتری، حدسی، 7 قسمیں۔
بات سمجھے؟ اس ضروری اور بدی کے تحت اتنی بات سمجھے؟ ایک اصطلاح یہ ہے. دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جو علم انسان کے اختیار سے حاصل ہو وہ علم کسبی، جو بلا اختیار حاصل ہو وہ ضروری. توجہ ہے؟ وہ علم جو بلا اختیار حاصل ہو وہ ضروری، جو اختیار سے حاصل ہو وہ کسبی. پھر کسبی کی دو قسمیں، کسبی کی دو قسمیں کہ وہ استدلال سے حاصل ہے تو اختیار سے، پھر اختیار کے بعد نظر فی الدلیل سے حاصل ہے. تو ذہن میں رکھیں یہ استدلالی، کسبی استدلالی. جو نظر فی الدلیل سے حاصل نہیں ہے کسبی غیر استدلالی. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہے. یہ دوسری اصطلاح ہے. اصطلاحات پہ دھیان دیں، توجہ سے سمجھیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ثبت بالبداہت، جو بداہت سے ثابت ہو. بداہت کے معنی کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ تمہید جان لیں. تمہید یہ ہے کہ بداہت اور نظر کے معنی میں اختلاف ہے. یوں نہ کہ اختلاف ہے، یوں کہیں کہ کئی اصطلاحات ہیں. ان میں سے دو اصطلاحات آپ ذہن میں رکھیں جو آپ کو یہاں پر کام آئیں گے. باقی اصطلاحات یہاں پر بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ذہن میں غلط ملت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ دو اصطلاحات ذہن میں رکھیں. وہ علم جو دلیل میں نظر سے حاصل ہو، کسبی، نظری، استدلالی، تینوں اسی کے نام ہیں. سمجھے؟ اور وہ علم جو دلیل میں نظر کے بغیر حاصل ہو وہ ضروری اور بدیہی. جو بغیر دلیل میں نظر کے حاصل ہو ضروری بدیہی، جو دلیل میں نظر سے حاصل ہو کسبی، نظری، استدلالی. سمجھے؟ یہ جو کہا نا ہم نے بدیہی ضروری، اس کے نیچے کئی قسمیں، اولی، فطری، حسی، وجدانی، حدسی، تجربی، تواتری، 7. بات سمجھ رہے؟ ایک معنی. دوسرے معنی کس کے؟ بداعت اور نظر کے، بداعت اور اکتساب کے، کسب کے. غور کریں، وہ علم جو انسانی اختیار سے حاصل ہو تو کسبی، انسانی اختیار کے بغیر حاصل ہو تو بدیہی، ضروری. وہ علم جو انسانی اختیار کے بغیر حاصل ہو تو ضروری، اور انسانی اختیار سے حاصل ہو تو کسبی. پھر علم کسبی جو انسانی اختیار سے حاصل، اس کی دو قسمیں، وہ نظر فی الدلیل سے حاصل یا دلیل میں نظر کے بغیر حاصل. اگر نظر فی الدلیل سے حاصل تو کسبی استدلالی، کسبی بھی اور استدلالی بھی. اور نظر فی الدلیل کے بغیر حاصل تو کسبی غیر استدلالی. اتنی بات آپ سمجھو؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. تمہید آ گئی ذہن. اب جب تمہید تمہارے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھو کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے یہ گفتگو پہلی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق ہے. کیا کہ جو دلیل میں نظر سے حاصل ہو وہ نظری، کسبی، استدلالی. جو دلیل میں نظر کے بغیر حاصل ہو وہ ضروری، بدیہی. اتنی بات سمجھ؟ مصنف کی کلام اس اصطلاح پر معمول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب علم کی دو ہی قسمیں ہیں، ادھر ضروری بدیہی ہے، ادھر نظری، کسبی، استدلالی. بات سمجھے؟ ضروری بدیہی کے ایک معنی، نظری، کسبی، استدلالی کے ایک معنی. بات سمجھو؟ ٹھیک ہے. متن کو دیکھو، وما ثبت منہ بالبداہت. اب بداہت کے معنی کیا کریں؟ بدون نظر فی الدلیل. ٹھیک ہے نا؟ بداہت کے معنی کیا ہوگے؟ بدون نظر فی الدلیل فهو ضروری. وما ثبت بالاستدلال ہے بالنظر فی الدلیل فهو اکتسابی. اکتسابی، کسبی، نظری، استدلالی ایک. ضروری بدیہی ایک. ضروری بدیہی کے تحت اولی، فطری، حدسی، اولی، فطری، حسی، وجدانی، حدسی، تجربی، تواتری، یہ سارے کیا ہے اس کے تحت داخل. بات سمجھے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس اصطلاح پر مصنف کی کلام کو معمول کرتے. ذہن میں رکھیں، اس اصطلاح پر معمول کرتے
تو مصنف کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں تھا. جی کیوں؟ اب غور کرو نا، چلو سمجھو مصنف کے کلام پر اب اعتراض جو معنی شارع نے کیے ہیں نا، جی جو اصطلاح بیان کیے شارع نے جس کو اختیار کیے، وہ یہ دوسری جو بیان کی وہ اس کو اختیار کیے. جی جی انہوں نے کیا بھائی، جو بلا اختیار حاصل وہ ضروری، جی جی جو اختیار سے حاصل، جی جو اختیار سے حاصل جی وہ کسبی. جی کسبی کی دو قسمیں، جی کسبی استدلالی، کسبی غیر استدلالی. جی جی وجہ ہے نا، جی جی کسبی استدلالی، کسبی غیر استدلالی. جی تو پھر کیا ہو گیا؟ کل یہ تین قسمیں ہوگی، جی ضروری بدی، جی کسبی استدلالی، جی کسبی غیر استدلالی. جی سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی یہ جو دوسرے معنی میں نے دوسری اصطلاح بیان کی جی. تھی، اس اصطلاح کے لحاظ سے تین قسمیں بنتی ہیں. جی جی ضروری بدی، جی کسبی استدلالی، جی کسبی غیر استدلالی. جی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا؟ مصنف نے تو دو قسمیں بیان کی، جی جی ضروری بدی جی اور کسبی استدلالی. جی کسبی غیر استدلالی کو مصنف نے بیان ہی نہیں کیا. جی جی جب کسبی غیر استدلالی کو بیان نہیں کیا تو اعتراض بنے گا نہیں بنے جی گا؟ کیا کہ تقسیم حاصل نہیں ہے؟ جی. پانی پلانا بیٹا، تقسیم حاصل نہیں ہے. جی جی سمجھے بات کو؟ جی. جب جو مقسم ہے جی. وہ اپنی اقسام میں منحصر نہ ہو تو یہ تقسیم میں عیب ہے. جی جی یہ تقسیم میں عیب ہے. بھائی تقسیم غیر حاصل ہے، جی جی اس کو بولا جاتا ہے تقسیم حاصل ہے یا غیر حاصل ہے. جی جی بھائی آپ کی تقسیم حاصل نہیں ہے. جی جی مقسم کی آپ نے دو قسمیں بیان کی، بنتی تین جی. ہیں. جیسے آپ کہہ نا بھائی کلمہ کی ایک قسم ہے اسم، ایک قسم ہے فعل، جی تو اعتراض بنے گا بھی ایک قسم حرف بھی ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں بیان کی؟ جی. جب آپ تقسیم کر رہے ہیں جی. تو تقسیم حاصل ہونی چاہیے. جی. یہ تقسیم غیر حاصل ہے. جی جی کلمہ کی تین قسمیں آپ نے دو بیان کی ہیں. جی جب آپ کلمہ کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں تو یہ تقسیم حاصل ہے. جی جی اسی طرح علم ثابت بالعقل کی، عقل کی تین قسمیں ہیں، جی ضروری بدی، جی کسبی استدلالی، کسبی غیر استدلالی. جی جی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے دو بیان کیے ہیں جی تو اعتراض بنا. جی بات سمجھو جی نہیں؟ جی یہ اعتراض بن رہا ہے اس صورت میں جو شارع نے کی ہے. جی جی سمجھے بات کو؟ جی جی کسبی کو استدلالی سے عام بنا لیا. جی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی جی کسبی کو استدلالی سے عام بنا لیا. اس بنیاد پر یہ اعتراض ہے، جی جی اس بنیاد پر اعتراض ہوگا. جی لیکن جو اصطلاح پہلے آپ کو بتائی کہ کسبی استدلالی نظری جی. ایک، جی جی بدی ضروری ایک، جی بدون نظر فی الدلیل بدی ضروری، جی جی بالنظر فی الدلیل کسبی استدلالی جی. نظری. اب تقسیم حاصل ہے. جی نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جی. تو بہتر نہیں تھا کہ مصنف کے کلام کو ایسے معامل پر معمول کرو کہ اعتراض نہ ہو؟ جی میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی عاقل کی جی کلام کو ایسے معامل پر معمول کرو جی جو کہ اعتراض سے بچ جائے، جی جی یہ بہتر نہیں ہے. جی جی بات سمجھ رہے ہو جی. نا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کبھی ایسی ہوتا ہے کہ بات طے ہوتی ہے کہ بھئی یہ غیر مناسب معمول پر ہی معمول ہے، جی جی تو ایک الگ مسئلہ ہے. جی لیکن جس قدر ممکن ہو جی عاقل کے کلام کا بہتر معمول ہو سکے جی. تو اس کو بہتر معمول پہ معمول کرو. جی. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام پہلی اصطلاح پر معمول ہوتی جی. کہ بدون نظر فی الدلیل بدی ضروری، جی جی بالنظر فی الدلیل نظری کسبی استدلالی، جی تو اب تقسیم حاصل ہو جاتی. جی بات سمجھے؟ جی. آپ نے کیا کیا؟ شارع رحمہ اللہ تعالیٰ نے، شارع رحمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بلا اختیار جی تو نظری استدلال بدی ضروری، جی بال اختیار تو کسبی کی دو قسمیں، کسبی استدلالی، کسبی غیر استدلالی. جب قسمیں تین ہیں، مصنف نے دو بیان کی ہیں، تو اعتراض ہوگا کہ تقسیم حاصل نہیں ہے. جی جی بات سمجھو نہیں؟ جی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اعتراض شارع کی شرح کی وجہ سے بنا ہے. جی جی اس اسلوب میں شرح، جی جی اگر دوسرے اسلوب میں شرح ہوتی تو اب یہ اعتراض وارد نہ ہوتا. اور بہتر یہی تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو اعتراض کا ورود ہے اس میں کوئی توجیہ کی جاتی اور اعتراض وارد نہ ہوتا. اور وہ توجیہ سال بھی ہے. جی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اصطلاح کا ارادہ کیا ہے. جی دوسری اصطلاح کا مطلب جو میں نے پہلے مرحلے میں جس کو بیان کیا، جس کو میں نے پہلے مرحلے میں بیان کیا، اس میں کیا ہے وہ اس معامل پر معمول کرو تو اب کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. سمجھے بات کو؟ مطلب کے معنی دوبارہ کریں.
اور وہ جو ثابت ہو اس سے ساتھ بدعت. کیا بدعت کے معنی اگر ہو نا بدون نظر فی الدلیل تو کوئی اعتراض نہیں, تو وہ ضروری ہے, اور جو ثابت ہو استدلال سے تو وہ اکتسابی ہے. اب استدلالی اکتسابی نظری ایک ہو گیا, بات سمجھے, یہ وہ محمل ہے کہ اعتراض نہیں ہوگا. اب آتے ہیں شارح کی جانب, یعنی میں نے دو اصطلاحیں بیان کی آپ کے سامنے, ایک اصطلاح کی صورت میں اعتراض ہے اور دوسری اصطلاح کی صورت میں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, استدلالی قصبی نظری ایک بنائیں, بدیہی ضروری ایک بنائیں, اب کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو محمل جو اسلوب شارح نے اختیار کی ہے کہ قصبی عام ہے, قصبی عام ہے, کس سے قصبی عام ہے, استدلالی سے, اب اعتراض ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے معنی کرو, وہ جو ثابت ہے اس سے ساتھ بدعت کے ساتھ. اب بدعت کے معنی بیان کر رہے ہیں, توجہ رکھنا. بدعت کے معنی اگر یہ بیان ہوتے بدون نظر فی الدلیل تو زیادہ واضح تھے, زیادہ بہتر ہوتا. سمجھے بات کو, انہوں نے معنی بیان کیے بے اول توجہ ہے. کیا بے اول توجہ ہے, بے اول توجہ ہے. بدعت کے معنی کہ اول توجہ سے. ذہن میں رکھیں یہ جو میں نے بدیہی اور ضروری کی 7 قسمیں بتائی نا, جب بے اول توجہ ہے کہو گے تو اب یہ 7 قسموں کو شامل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو نہیں؟ بے اول توجہ جب کہا نا, میں نے آپ کو بدیہی ضروری کی 7 قسمیں بتائی. اولی, فطری, حسی, وجدانی, تجربی, حدسی, تواتری, 7 قسمیں. تو یہ 7 کی 7 قسمیں اول توجہ سب کو شامل نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بدون نظر فی الدلیل ہوتا نا تو سب کو شامل ہوتا, کیونکہ ان 7 کے 7 میں کسی میں دلیل میں نظر نہیں ہوتی. اول توجہ سے حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن نظر فی الدلیل نہیں ہے کم از کم. میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اول توجہ جب کہا تو اب یہ 7 قسموں کے شامل نہیں ہیں. جیسے میں کل آپ کو یہ بات بتا رہا تھا, اب تجربی کو کر لیں. تجربات تو اول توجہ سے, علم تجربی اول توجہ سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے, وہ تجربات سے حاصل ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بدعت کے معنی کی اول توجہ, کیا یعنی اول توجہ سے. اب اول توجہ سے کی آگے وضاحت کریں کہ میرے غیر احتیاج الی تفکر, میرے غیر احتیاج الی تفکر. اول توجہ کا مطلب ہے کہ تفکر کی محتاجی نہ ہو. کیا تفکر کی محتاجی نہ ہو, توجہ ہے نہیں. غور کرو. اعتراض, اعتراض یہ کہ اول توجہ اس کی وضاحت کرنا میرے غیر احتیاج الی تفکر, اس پر اعتراض ہوگا. آپ توجہ رکھیں, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اول توجہ یہ بدیہی ضروری کی 7 قسموں کو شامل نہیں ہے, بعض کو شامل ہے, مثلا اولیات کو شامل ہے. من غیر احتیاج الی تفکر, تفکر تو وہی ہے نا, نظر فی الدلیل. تفکر کیا ہے؟ نظر فی الدلیل. تو من غیر احتیاج الی نظر فی الدلیل, من غیر احتیاج الی نظر فی الدلیل, یہ تو 7 قسموں کو شامل ہے. جو اول توجہ ہے وہ 7 قسموں کو شامل نہیں, فقط بعض کو. من غیر احتیاج الی تفکر یہ 7 قسموں کو شامل, جب یہ 7 قسموں کو شامل ہے, اس کے ساتھ اس کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے, کیسے درست ہو سکتی ہے. اعتراض آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا بھی اول توجہ, اس کی وضاحت کی من غیر احتیاج الی تفکر, من غیر احتیاج الی تفکر. تو بات یہ کہ وہ چند قسموں کو شامل جو معرف ہے, مفسر ہے, اور جو مفسر ہے یہ 7 قسموں کو شامل, یہ تفسیر کیسے درست ہو سکتی ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ اس کا جواب بھی سمجھے. اعتراض تو ہے نا ذہن میں, اصل تفکر تو ہے نا نظر فی الدلیل, جو ہم تقاضا ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے معنی کرے, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ معنی کرتا. شروع میں اول توجہ معنی کر دیے, اب میں نے غیر احتیاج الی تفکر, آگے چل کے ہمارے جو مطلوبہ معنی وہ بیان کر دیے.
بات سمجھے نہیں؟ جی جی تو یہ دونوں میں مناسبت نہیں مفسر اور مفسر میں. جی جی یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تفکر سے اصطلاحی تفکر نہیں ہے, جی جی لغوی تفکر ہے. جی اول توجہ کی تفسیر جو کہ میں نے غیر احتیاج من التفکر, جی اصطلاح میں تفکر کے معنی نا ترتیب امور معلومۃ للتعدیل مجہول جی یا ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول, جی یہ اصطلاحی معنی ہے. جی سمجھے؟ جی یہ معنی ہیں تفکر کے, نظر و فکر کے اصطلاحی. جی یہاں پر تفکر کے اصطلاحی معنی مراد نہیں, لغوی معنی مراد جی ہے. جی بات سمجھے؟ جی تو اب مفسر اور مفسر مطابق ایک دوسرے کے مطابق ہے. جی مفسر کیا ہے؟ اول توجہ, جی جی یعنی اس میں کسی طرح کی فکر کی حاجت نہ ہو, بس توجہ کی اور علم حاصل ہو گیا. جی جیسے اولیات میں جی اس کی مثال بھی دے رہے ہیں نا, آپ غور کریں. الکل اعظم من جزئہ, جی کل اپنے جز سے بڑا. جی الکل اعظم من جزئہ, کل اپنے جز سے بڑا. جی. تو جیسی توجہ کریں کل کے معنی جی. پہ غور کریں, جز کے معنی پہ غور کریں, اعظم کے معنی پہ غور کریں, ان معنی پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جی. کہ یہ کیا ہے, یہ قضیہ صادقہ ہے. جی. آپ کو جزم باللزوم حاصل ہو جاتا جی. ہے. بات سمجھے نہیں؟ جی. تو میں نے غیر احتیاج من التفکر, تفکر سے اصطلاحی تفکر مراد نہیں ہے, جی. لغوی تفکر مراد ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ توجہ ہے؟ جی. اول توجہ ہے, جی. صحیح معنی, یعنی اول توجہ سے بغیر تفکر کی جانب محتاجی کی. مثال اس کی دے دی, جیسے علم اس بات کا کہ شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہے. غور کریں کہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ کل کا تصور کریں, جز کا تصور کریں اور اعظم کا تصور کریں جی. تو جزم باللزوم حاصل ہو جاتا ہے. یہی ہے بولے توجہ سے حاصل ہونے والا ہے, اور کی بات نہیں. کیونکہ بعد کل کے تصور کے معنی کے اور جز کے تصور کے معنی کے اور اعظم کے معنی کے تصور کے نہیں موقوف رہتا کسی بھی چیز پر. بعض حضرات نے کہا بھئی یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے کہ الکل اعظم من جزئہ, الکل اعظم من الجزء. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا الکل اعظم من الجزء لا نسلم ذلک. بعض اوقات جز جو کل سے بڑا ہو جاتا ہے. جیسے پاؤں کی ایک بیماری ہے تو اب اس میں پاؤں بہت سوج جاتا ہے, ٹانگ بہت سوج جاتی ہے, اتنی سوج جاتی ہے کہ ایک بچے کے بدن سے وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ٹانگ ہو جاتی ہے. ایک معمول کے آدمی کے جو ہے نا وہ وزن سے وہ اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, وہ اتنی بڑی پھول جاتی ہے. اب جز جو ہے وہ کل سے بڑھ گیا. بات سمجھے؟ اسی طرح جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جہنم میں جو جہنمی ہے اس کی ایک ڈاڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی. اب احد پہاڑ جتنی اس کی ڈاڑھ, اب ڈاڑھ اتنی بڑی ہو گئی ہے, بندہ 5 فٹ کا ہے, 5.5 فٹ کا ہے, ڈاڑھ اتنی بڑی ہو گئی ہے تو جز کل سے بڑا ہو گیا. بات سمجھے؟ بعض حضرات نے اس پہ یہ اعتراض کیا. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کل اور جز کے معنی کا تصور ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بات کیا ہو رہی ہے, جس کا جز ہے اسی کا کل ہے. اگر ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہو گئی ہے تو میری ایک ڈاڑھ کو احد پہاڑ جتنا تھوڑے کیا جائے گا. ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہو گئی ہے اس کا پھر منہ بھی اتنا بڑا ہو گیا, باقی ڈاڑھیں بھی اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں, اس بندے کا پورا جسہ بڑا ہو گیا ہے. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے ایک ڈاڑھ اس کی بڑی ہوئی ہے تو پھر بھی ڈاڑھ کا ماں باقی ملا کر ہی کل بنے گا نہیں. ڈاڑھ کے علاوہ بھلے 5.5 فٹ ہی ہو, جب بھی اس ڈاڑھ سے 5.5 فٹ زیادہ ہو گیا باقی جسم, تو لہٰذا الکل اعظم من جزئہ. تو جو اعتراض کر رہا ہے اس نے کل اور جز کے معنی کا تصور ہی نہیں کیا. اس نے جز کسی اور کا مان لیا, کل کسی اور کا مان لیا. جس کا جز ہے اسی کا کل ہے, ورنہ جز کل اس کو کہنے کی وجہ کوئی نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ مانا کریں جس شخص نے توقف کیا اس میں کیونکہ گمان کیا کہ انسان کا جز جیسے ہاتھ, مثلا بعض اوقات ہاتھ جو ہے نا بھی ہاتھ کوئی بڑا ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھئی ہاتھ کیسے بڑا ہو جاتا ہے. بھئی ایک بڑا قداور آدمی اس کا ہاتھ ہے, بچے سے بڑا ہو گیا مثلا. مبدأ ولادت میں پہلے ہاتھ تخلیق ہوا, اب ہاتھ اس کا بڑا ہے اور اس کے مجموعے کو دیکھو, باقی بدن کو دیکھو تو باقی بدن سے ہاتھ اکیلا بڑا ہے. مبدأ تخلیق میں سمجھے بات کو؟ جیسے ہاتھ مثلا کبھی ہوتا ہے بڑا کل سے, جس نے توقف کیا اس نے نہیں تصور کیا جز اور کل کے معنی کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جز بڑا ہو گیا لیکن بتاؤ نا مجموع
کل لیں گے تو کل بنے گا نا جی. جب مجموع کل لیں گے تو کل بنے گا تو پھر جو جز ہے وہ کل سے بڑا کیسے ہو گیا؟ کل ہی بڑا رہے گا. البتہ اس کا جز باقی اجزاء سے، باقی عمومی طور پر جو ہوتے ہیں انسان مثلا ان کے اجزاء سے بڑا ہے، لیکن اس کے کل سے چھوٹا ہی ہے. بات سمجھے جی. اور وہ جو ثابت ہو اس سے ساتھ استدلال کے. آپ غور کریں کہ استدلال کے معنی تو وہی کہ یہ جو ہونے چاہیے تھے. کیا نظر فی الدلیل. لیکن جو پہلے میں نے آپ کو اصطلاح بتائی اس لحاظ سے استدلال اور اکتساب ایک ہے. استدلال اور اکتساب ایک ہے. پہلی جو اصطلاح آپ کو بتائی. اب استدلال کے معنی وہی کیے، اکتساب کے معنی وہ کر دیے کہ تقسیم حاصل نہیں رہی. بات سمجھے. استدلال کے معنی جو کیے یہی ہونے چاہیے، یعنی دلیل میں نظر. اب آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. دلیل کبھی لمی ہوتی ہے کبھی انی ہوتی ہے. علت سے معلول پر استدلال تو دلیل لمی، معلول سے علت پر استدلال تو دلیل انی. دونوں صورتوں میں استدلال ہی کہا جائے گا. ایک اصطلاح. دوسری اصطلاح یہ ہے کہ اگر دلیل لمی پیش کرے تو اب استدلال نہیں تعلیل کہلائے گا. دلیل انی پیش کرے تو اب استدلال کہلائے گا. یعنی استدلال میں بھی دو اصطلاحیں، جیسے بداعت اور نظر میں تمہیں دو اصطلاحیں بتائی ہیں اصطلاحیں کافی، لیکن یہاں پر تمہیں دو اصطلاحیں بتائی ہیں. ایسے ہی استدلال میں بھی دو اصطلاحیں. استدلال نظر فی الدلیل، چاہے وہ دلیل لمی ہو یا انی ہو. اور دوسرے معنی استدلال کے نظر فی الدلیل، دلیل کے معنی کیا ہے؟ دلیل انی. دلیل لمی ہو تو استدلال نہیں کہلائے گا، وہ تعلیل کہلائے گا. بات سمجھو. یعنی دلیل میں نظر سے برابر ہے کہ استدلال ہو علت سے معلول پر. جیسا کہ جب دیکھیں مثال دے رہے، آگ کو جان جائے کہ وہاں دھواں ہے یا معلول سے علت پر. جیسا کہ جب دیکھیں دھوئیں کو تو جان جائے کہ وہاں آگ ہے. دھوئیں کی علت آگ، دھواں دیکھ کر آگ پر استدلال، یہ معلول سے علت پر. ٹھیک ہے. دلیل انی. اور آگ کو دیکھا دھوئیں کو نہیں دیکھا، اندازہ ہے آگ ہے تو دھواں ہوگا. جب آگ ہے تو دھواں ہوگا. یہ علت کو دیکھ کر معلول پر استدلال، یہ دلیل لمی. بات سمجھو. اور کبھی خاص کیا جاتا ہے اول کو تعلیل کے نام سے اور ثانی کو استدلال کے نام سے، تو وہ اکتسابی ہے. اب اکتسابی کے معنی وہ بیان کیے جو استدلالی سے عام ہے. سمجھے. حالانکہ وہ بیان ہو سکتے تھے جو استدلالی کے مساوی ہیں. جب استدلالی کے مساوی ہیں اس صورت میں کوئی اعتراض وارد نہ ہوتا، وہ تقسیم غیر حاصل ہے. لیکن انہوں نے معنی بیان کیا کہ اکتسابی کے حاصل بالکسب. کسب کے معنی مباشرت اسباب، مباشرت اسباب بالاختیار، اپنی مرضی سے اسباب میں مداخلت، اپنی مرضی سے اسباب کو اختیار کرنا. یہ کہ مباشرت اسباب بالاختیار، یہ علم اکتسابی. اب وہ اسباب دلیل ہے یا غیر دلیل ہے. دلیل تو استدلالی، یعنی اکتسابی کی دو قسمیں، اکتسابی استدلالی، اکتسابی غیر استدلالی. اب اعتراض ہے کہ تقسیم حاصل نہیں ہوئی. نہیں سمجھو. یعنی حاصل بالکسب اور وہ مباشرت اسباب ہے ساتھ اختیار کے. اب اس میں تعمیم کی ہے، جیسے صرف عقل اور نظر مقدمات میں استدلالیات کے اندر یہ اکتسابی استدلالی. ٹھیک ہے. اور اسغاء تقلیب حد کا اور اس کی مثل حسیات میں، اس کی مثل کہا نا بھائی چکنا زبان پہ رکھنا، ایسے ناک آگے کر کے سونگنا، ہاتھ لگا کے چھونا، یہ سارے کے سارے کیا مباشرت اسباب بالاختیار. سمجھے بات کو. سارے کے سارے اکتسابی ہے، ہاتھ لگا کے چھونا. اب آپ غور کریں، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے بدیہی ضروری کے معنی بیان کیے اول توجہ، تو اب وہ بدیہی کی ساتوں قسموں کو شامل نہیں ہے. اولی کو تو شامل ہے، فطری کو بھی چلو شامل ہو سکتے ہیں، حسیات کو شامل نہیں ہے، وجدانیات کو شامل نہیں ہے، تجربیات کو شامل نہیں ہے، اور تواتریات کو شامل نہیں ہے. بات سمجھے نہیں. تو یہ جو قسمیں ہیں یہ اکتسابی میں داخل ہوں گی، بدیہی ضروری میں داخل نہیں ہوں گی. جو دوسری اصطلاح میں نے بیان کی تھی اور جس کے مطابق شاعر نے مصنف کے کلام کی تقریر کی ہے، اس بنیاد پر جو ہے
یہ ساری قسمیں بدی ضروری کے تحت داخل نہیں ہیں، اکتسابی کے تحت داخل ہیں۔ اچھا اکتسابی کے تحت داخل ہیں اور استدلالی کے تحت داخل نہیں ہیں۔ جی استدلالی کے تحت داخل نہیں، اکتسابی کے تحت داخل ہیں، تو اب تقسیم حاصل نہیں رہی۔ جی جی بات سمجھے ہو؟ کیونکہ مصنف نے تو دو ہی قسمیں بیان کی ہیں نا، جی ایک ضروری بدی اور ایک اکتسابی، ایک ضروری بدی ایک اکتسابی، اکتسابی کے ساتھ استدلال کو لگایا ہے۔ اب اکتسابی غیر استدلالی کو بیان ہی نہیں کیا۔ جی جی جب اکتسابی غیر استدلالی کو بیان نہیں کیا تو تقسیم حاصل نہ رہی۔ جی یہ اعتراض اس وجہ سے ہے جو شارح رحمہ اللہ تعالی نے تقریر کی مصنف کی کلام، جی جی اگر تقریر تبدیل کر دی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تو اب یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی آگے نتیجہ وہی بیان کرے تو اکتسابی عام ہے استدلالی سے۔ استدلالی سے اکتسابی استدلالی سے کیسے عام ہے؟ اس لیے کہ استدلالی وہ اکتسابی ہے جو نظر فی دلیل سے حاصل ہو۔ جی اکتسابی وہ علم ہے جو مباشرت اسباب بالاختیار سے حاصل ہو، جی چاہے وہ دلیل ہو یا غیر دلیل ہو۔ جی اکتسابی وہ علم ہے جو مباشرت اسباب بالاختیار سے حاصل ہو، جی جو مباشرت اسباب بالاختیار سے حاصل ہو، چاہے وہ اسباب دلیل ہو یا کچھ اور ہو۔ جی جی سمجھے؟ جی استدلالی وہ ہے جو استدلال سے حاصل ہو، نظر فی دلیل سے حاصل ہو۔ جی سمجھے بات کو؟ جی تو نظر فی دلیل کے علاوہ آنکھ کے ذریعے، کان لگانے سے، سونگنے، اپنی مرضی سے سونگنے سے، جی زبان پر کسی چیز کو رکھ کے چکھنے سے، جی ہاتھ لگا کے چھونے سے، جی یہ ساری کی ساری جو قسمیں ہیں جی یہ اکتسابی ہے، مباشرت اسباب الاختیار ہے، لیکن استدلالی نہیں۔ جی جی تو استدلالی پھر اخص ہوا اور اکتسابی عام ہوا۔ جی جی ان کے بیچ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوئی، اور استدلالی اخص مطلق اور اکتسابی عام مطلق۔ جی اکتسابی کی دو قسمیں ہیں جن میں سے ایک استدلالی ہے۔ جی جی نہیں سمجھو؟ جی کیونکہ استدلالی وہ ہے جو حاصل ہوتا ہے دلیل میں نظر سے، تو ہر استدلالی اکتسابی ہے اور عکس نہیں ہے۔ اور عکس نہیں۔ کلو استدلالی اکتسابی جی ولا اقصا، یعنی لیس کلو اکتسابی، جی لیس کلو اکتسابی بے استدلالی، جی ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہے۔ جی سالبہ جزیہ، جی جی سالبہ جزیہ، سمجھو بات کو؟ اور عکس نہیں ہے، اور عکس نہیں ہے۔ یعنی بعض استدلالی وہ ہیں جو، بعض اکتسابی وہ ہیں جو استدلالی نہیں۔ جی یا کل اکسار الحاصل بالقصد والاختیار، مرضی سے جو دیکھنا ہے، جی مرضی سے دیکھنا، جی یہ اکتسابی ہے، جی استدلالی نہیں ہے۔ جی جی تو حاصل کلام وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اعتراض ہے مصنف پر جی کہ آپ کی تقسیم حاصل نہیں ہے، جی لیکن میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ یہ اعتراض تب ہوتا ہے جو شارح کے اسلوب کو تسلیم کیا جائے، پسند کیا جائے، اختیار کیا جائے۔ جی جی لیکن اگر اسلوب تبدیل کر دیا جائے تو شارح پر کوئی، مصنف پر کوئی اعتراض نہیں۔ جی ٹھیک ہے؟ جیسے اکسار ہے جو حاصل و قصد و اختیار سے، توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ جی اب غور کریں۔ ضروری کے معنی بیان کیے، اول توجہ، اول توجہ، یہاں پر ضروری کی ایک اور معنی بھی بیان کر رہے ہیں۔ جی سمجھیں وہ معنی کیوں بیان کر رہے ہیں۔ جی اصل میں امام نور الدین بخاری جی رحمہ اللہ تعالی ان پر اعتراض ہے۔ جی انہوں نے تقسیم کی علم کی دو قسمیں، جی ضروری، اکتسابی۔ جی اکتسابی کی دو قسمیں، ضروری، استدلالی۔ جی جی سمجھے؟ جی علم کی دو قسمیں، جی ضروری، اکتسابی۔ میں اصل کلام بتا رہا جی ہوں آسان لفظوں میں۔ جی جی ضروری، اکتسابی۔ اکتسابی کی دو قسمیں، ضروری، استدلالی۔ اعتراض یہ کہ ضروری تو اکتسابی کا مقابل تھا نا، جی جی قسیم تھا، آپ نے قسم بنا دیا، جی اور اگر قسم ہے تو قسیم کیسے بنایا؟ جی اعتراض بنا نہیں۔ جی جی سمجھے نا؟ جی یہ اعتراض ہے، تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا دفع کرنا چاہتا ہے، جی اس اعتراض کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ جی حاصل جواب یہ ہے کہ ضروری کے دو معنی ہیں، جی ایک معنی کے لحاظ سے اکتسابی کے مقابل، جی ایک معنی کے لحاظ سے اکتسابی کی قسم۔ جی یہ دونوں معنی درست ہے۔ جی تو امام نور الدین بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک معنی کے لحاظ سے مقابل بنایا، دوسرے معنی کے لحاظ سے قسم بنایا،
اعتراض نہیں ہے. جی. یہ ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے. جی. میری بات آپ سمجھے جی نہیں؟ سر. دوبارہ سمجھیں کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ضروری کے ایک اور معنی بیان کرنے جی. جا رہے ہیں. جی. وہ کیوں معنی بیان کرنے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اصل اعتراض امام نور الدین بخاری پر. جی. ان پر اعتراض ہے کہ بھئی انہوں نے کہا بھئی ان کی دو قسمیں اکتسابی ضروری ضروری اور اکتسابی. اکتسابی کی دو قسمیں ضروری اور استدلالی. جی. بھائی ضروری کو تو آپ نے اس کے مقابل بنایا تھا, جی. قسم کیسے بنا دیا؟ جی سر. یہ اعتراض. تو اس کا جواب دے رہا ہے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ بھئی ضروری کے معنی دو ہیں. جی. ایک معنی کے لحاظ سے یہ اکتسابی کے مقابل آتا ہے, ایک معنی کے لحاظ سے اس کی قسم بنتا ہے. جی. بات سمجھے؟ جی. ایک معنی کے لحاظ سے اکتسابی کے مقابل, ایک معنی کے لحاظ سے اس کی قسم. اس لیے انہوں نے کیا کیا, اس کو مقابل بھی بنایا, قسم بھی بنایا. یہ حاصل گفتگو ہے یہاں کا. جی. میری بات سمجھے نہیں جی؟ ٹھیک ہے. جی. اب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے وَمَّا ضروری فقط یقال فی مقابلۃ الاکتسابی وقت یقال ضروری فی مقابلۃ الاستدلالی. جی. ٹھیک ہے. ضروری کبھی اکتسابی کے مقابل بولا جاتا ہے, کبھی استدلالی کے مقابل بولا جاتا ہے. کبھی اکتسابی کے مقابل, کبھی استدلالی کے مقابل. اکتسابی کے مقابل تو معنی اور ہوں گے, استدلالی کے مقابل تو معنی اور ہوں گے. جی. جی. معنی کریں. اور ضروری کبھی بولا جاتا ہے اکتسابی کے مقابل اور کریں. اب اس کے معنی کیا کیے جائیں گے؟ اس کے معنی دو انداز میں بیان کیے جاتے ہیں. جی. ما لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق. جی. ضروری کے معنی کہ ما لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق, وہ علم جس کی تحصیل بندے کی مخلوق کے اختیار میں نہ ہو. جی. جی. یا ٹھیک ہے, یعنی یکون حاصل من غیر اختیار المخلوق, جی. انسان کے اختیار کے بغیر, اس کے کسب کے بغیر جی. اس کو حاصل ہو. جی. جی. سمجھے؟ ما لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق, جی. کہ جس کی تحصیل بندے کے اختیار میں نہ ہو. جس کی تحصیل بندے کے اختیار میں نہ ہو. جس کی تحصیل بندے کے اختیار. اب ضروری کے معنی یہ, جی. جس کی تحصیل بندے کے اختیار میں اکتسابی, جی. جس کی تحصیل بندے کے اختیار میں نہیں وہ ضروری. جی. سمجھے بات کو؟ ایک معنی ضروری کی. جی. ضروری کے دوسرے معنی کیا؟ مقابل استدلالی کی. جی. استدلالی جو دلیل میں نظر سے حاصل ہو. جی. ضروری جو دلیل میں نظر کے بغیر حاصل ہو. وہ کسبی جی. اختیاری لیکن کیا دلیل میں نظر کے بغیر حاصل ہو. جی. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. جب ضروری بولا جائے گا اکتسابی کے مقابل, جی. تو اب معنی کیا کیے جائیں گے؟ ما لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق. جی. اور جب اس کو استدلالی کے مقابل بولا جائے گا, جی. تب تفسیر تو کیا معنی کیے جائیں گے؟ ما یحصل بدون نظر و فکر بدون نظر فی الدلیل. جی. سمجھے؟ معنی بدلیں گے. اب یہ اکتسابی کے مقابل بھی, اکتسابی کے جی. تحت بھی ہے. جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اور تفسیر کیا جاتا ہے ساتھ اس امر کے کہ نہ ہو اس کی تحصیل مخلوق کی قدرت میں. تو جو ہے نہیں, جی. وہ جو ہے جی. ما لا یکون تحصیل, لا یکون, جی. تو جو ہے جی. ما لا یکون سالبہ ہے نا. جی. اور سلب جو ہے وہ عدم موضوع کی صورت میں بھی صادق ہے. جی. زید لیس بقائم, جی. زید لیس بقائم. جی. زید ہو قیام کی نفی ہو تو یہ سچا, جی. جی. زید ہی نہ ہو تو جب بھی سچا. جی. ایسا نہیں ہے. جی. موجبات کے ثبوت کے لیے, موجبات کے صدق کے لیے جی. ثبوت موضوع بھی ضروری ہے جی. اور ثبوت محمول للموضوع بھی ضروری ہے. جی. جی. سالبہ کے صدق کے لیے جی. معمول موضوع سے مسلوب جی. جب بھی صادق, جی. جی. سرے سے موضوع ہی موجود نہیں جی. جی. جب بھی سالبہ صادق. جی. جی. سمجھ رہے ہو نا؟ جی. جی. جب کہا نا لا یکون تحصیلہ, لا یکون سالبہ ہے نا, جی. تو سرے سے حاصل ہی نہ ہو جی. تو جب بھی کہا جا سکتا ہے نا جی. کہ لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق. جی. ایک علم آپ کو حاصل ہی نہیں, جی. جی. وہ علم آپ کو حاصل ہی نہیں. جی. جب حاصل ہی نہیں سالبہ ہے نا, جی. جی. تو اب وہ بھی لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق میں آتا ہے. ایک علم آپ کو حاصل ہے جی. لیکن اس کے حصول میں آپ کی قدرت کا دخل نہیں ہے, جی. یہ بھی لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق. جی. ایک علم آپ کو سرے سے حاصل ہی نہیں, جی. جی. اس کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. کہنے کا مقصد ہے کہ سالبہ دو صورتوں میں صادق آتا ہے, جی. معمول کی موضوع سے سلب ہو جی. یا موضوع کی اپنی سلب ہو. جی. جی. علم ہو
बगैर कुदरत के हो जी तो सालिबा सादिक। जी जी इल्म ही ना हो जब भी सालिबा सादिक। जी जी जब इल्म ही ना हो तो आप इसको बदी कैसे कह सकते हो, ज़रूरी कैसे कह सकते हो? इल्म ही नहीं है, जी जी एतराज़ बना नहीं। जी जी इसलिए शायर ने कहा ए यकूनु हासिलन मिन गैर इख्तियारी मखलूक मिन गैर इख्तियारी लिल मखलूक। बात ये कि यहाँ पर मौजू पाया जाए, जी जी यानी यहाँ सालिबा सादिक आएगा जी दो सूरतों में नहीं। जी पहली जो सूरत तुम बना रहे हो भाई मौजू ही ना हो, जी अब इल्म ही नहीं है, हम ज़रूरी किसको बोलेंगे? जी जी इल्म हो गैर इख्तियारी हो, गैर क्या इल्म हो गैर गैर इख्तियारी जी। हो। अब ये सूरत मुराद जी। है। जो सूरत में इल्म ही ना हो वो मुराद नहीं है। जी पता नहीं बात समझो नहीं जी, जी। माना, यानी यानी वो हासिल वो उधर हासिल। कहते हैं ला यकूनु तहसील, वो सालिबा बनाया जी था जी और उसका सिद्क दो सूरतों में जी जी हासिल हो गैर इख्तियारी जी हो, जी हासिल ही ना हो हासिल दोनों सूरतों में सालिबा सादिक। जी जी तो शायर ने कहा ए यकूनु हासिलन मिन गैर इख्तियारिल मखलूक कि यहाँ पर दोनों सूरतें मुराद नहीं है, जी। वक़्त एक सूरत मुराद जी। है। वो क्या हासिल हो और गैर इख्तियारी हो, गैर इख्तियारी। हासिल हो और गैर गैर इख्तियारी हो, यानी हासिल हो यानी हासिल बगैर मखलूक के इख्तियार के। और कभी बोला जाता है बोला जाता है, ज़रूरी ज़रूरी इस्तिदलाली के मुकाबिल। इस्तिदलाली के अब तफसीर क्या होगी? और तफसीर किया जाता है तफसीर किया जाता है जो हासिल हो जो हासिल हो बगैर फिक्र और नज़र फिर दलील के। वो जो है नहीं, जी जी बात है ही ज़हन में। जी जब ये बात आपके ज़हन में आ गई कि ज़रूरी के दो माना हो गए, जी जी एक इक्तिसाबी के मुकाबिल जी। और एक इस्तिदलाली के मुकाबिल। जी जी एक इक्तिसाबी के मुकाबिल एक इस्तिदलाली के मुताबिक मुकाबिल। शारी रहमतुल्लाह ताला इस पे तफरीह जिक्र करते हैं। जी का फमिन हाहुना जाल बादहुम अल इल्म अल हासिल बिल हवासी इक्तिसाबियन। जी जी इल्म हासिल बिल हवास को क्या करार दिया? इक्तिसाबी करार दिया। जी जी इक्तिसाबी किस माना से? हासिल बे मुबाशरत असबाब बिल इख्तियार, और बाज़ ने ज़रूरी करार दिया। जी जी ज़रूरी क्यों करार दिया? बेदून नज़र फिर दलील, जी जी यानी इल्म हिस्सी जी जी इब्सार से, समा से, ज़ौक़ से, शम से, जी। लम्स से जी जो इल्म हासिल हो, जी इसे बाज़ हज़रात ने इक्तिसाबी करार दिया, जी बाज़ ने ज़रूरी करार दिया। जी जी इक्तिसाबी किस माना से कि मुबाशरत असबाब बिल इख्तियार से हासिल है, जी जी इस लिहाज से इक्तिसाबी है। जी। ज़रूरी किस लिहाज से? बेदून नज़र फिर दलील हासिल है। जी जी नहीं समझो बात? जी जी बात है ही जी, नहीं। जी। इस्तिलाहात का इख्तिलाफ अभी तक यही बात कर रहे जी। हैं। आगे जो फज़ाहर नौला तनाकुज़ा ये इतराज़ का दफ़ा कर रहे हैं। जी। बात समझ? जी। तो यहाँ से तो यहाँ बनाए से बाज़ हज़रात ने बनाए बाज़ उस इल्म को उस इल्म जो हासिल हो साथ हवास के साथ इक्तिसाबी इक्तिसाबी नज़र फिर दलील नहीं, जी इक्तिसाबी हासिल बिल मुबाशरत असबाब बिल इख्तियार, जी जी यानी हासिल है यानी हासिल मुबाशरत असबाब बिल इख्तियार से। और बाज़ ने ज़रूरी, ज़रूरी तब ज़रूरी के माना कौन से किए? यानी हासिल है यानी हासिल गैर इस्तिदलाल के। बात समझे? बाज़ ने इसी इल्म को इस्तिदलाली कहा है, बाज़ ने इसी को ज़रूरी कहा है। जी इस इस्तिदलाली इक्तिसाबी, जी बाज़ ने इसी को इक्तिसाबी कहा है, बाज़ ने इसी को ज़रूरी कहा जी है। इक्तिसाबी कहा है तो और माना के से, ज़रूरी जी। कहा है तो और माना के से, जी। मतलब बाम तारुज़ नहीं है असल कलाम जी ये, जी बाम तारुज़ तारुज़ नहीं है। तो ज़ाहिर हो गया ज़ाहिर कि हो नहीं गया। तनाकुज़ नहीं तनाकुज़ साहिब बिदाया की कलाम में साहिब बिदाया की- इमाम नूरुद्दीन बुखारी। जी। अब ये आगे उनकी कलाम बता रहे हैं भाई उनकी कलाम क्या है, क्योंकि आपने कहा क्योंकि आपने इल्म हादिस की दो नौएं हैं। हादिस की- इल्म हादिस इसलिए कि वो इल्म मखलूक की बात हो रही जी है। जी नंबर एक ज़रूरी, नंबर एक ज़रूरी आगे क्या कहा? दूसरा इक्तिसाबी। जी जी अब ज़रूरी किसको कहा? और वो है और वो जिसे है अल्लाह ताला जिसे अल्लाह पैदा ताला फरमाता है पैदा फरमाता है बंदे के नफ्स में बंदे के बगैर नफ्स उसके कस्ब व इख्तियार के। बगैर कस्ब व इख्तियार। देखो ज़रूरी के माना कौन से किए? इक्तिसाबी के मुकाबिल वाले। जी जी समझे बात को? जैसे इल्म जैसे अपने इल्म वजूद का अपने और वजूद अपने अहवाल के तगय्युर का, अहवाल के तगय्युर और इक्तिसाबी और और वो है वो जैसे है अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं बंदे में बंदे के कस्ब से, बंदे की कसम से बंदे का कस्ब है, और वो और वो मुबाशरत असबाब है। मुबाशरत असबाब। असबाब कितने? वही जो बात मुसन्निफ पहले कर चुका, जी। वही बात साहिब बिदाया ने भी की है। और उसके असबाब तीन हैं, उसके असबाब तीन हैं। आवाज़ सलीमा, आवाज़ सलीमा, खबर सादिक खबर और सादिक, नज़र अक़ल। नज़र आगे चलकर साहिब बिदाया ने क्या फरमाया? और हासिल और हासिल नज़र अक़ल से दो नौएं हैं। से दो नंबर नंबर एक ज़रूरी, नंबर एक दूसरा ज़रूरी। इस्तिदलाल। ये एतराज़ है। जी
بھئی ضروری تو اکتسابی کا مقابل تھا، جی آپ نے ضروری کو اکتسابی کے تحت داخل کر جی دیا، تو شارح نے تقریر کر دی بھئی ضروری میں دو اصطلاحیں جی ہیں، ایک اصطلاح اکتسابی کے مقابل ہے، ایک اصطلاح استدلالی کے مقابل ہے، جی اور اکتسابی کے نیچے ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ ضروری جو حاصل ہو اول نظر سے بغیر تفکر کے، جیسے علم اس بات کا کہ کل جز سے بڑا ہے، اور استدلالی جس میں محتاجی ہو قدر تفکر کی، جیسے علم وجود نار کا دھوئیں کو دیکھے جانے کے وقت. بات سمجھو نہیں؟ یہاں پر جو ہے نا وہ معلول سے علت پر استدلال ہو رہا ہے تو علم استدلالی ہوا. بات سمجھے نہیں؟